بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا جنت کی تفصیلات بتاتے ہوئے پانی کے چشموں، دودھ، شہد اور شراب کی نہروں، پھلوں، باغات اور ٹھنڈی چھاؤں، پرندوں کے گوشت، نادر اور قیمتی مسند اور حور و قصور کا ذکر فرمایا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے یہ ساری چیزیں عیش و عشرت کا نقطۂ عروج سمجھی جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے بعض ملحد اور بے دین ادباء و شعراء وغیرہ نے جنت کا نقشہ انتہائی سوکیانہ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ گویا جنت ایک ایسا عشرت قدہ ہے جس میں داخل ہوتے ہی دنیا میں پارسائی اور تقوی کی خشک زندگی بسر کرنے والے زہاد اور متقی اپنی پارسائی اور تقوی کا لبادہ اتار پھینکیں گے۔ ہر سو جام و سبو کی محفل سجی ہوگی، شادیانیوں اور چنگ و رباب کی صدائیں بلند آ رہی ہوں گی، حوروں کے ہجوم جا بجا اہل جنت کے دل بلا رہے ہوں گے، مجرے خانے ہجوم عاشقاں سے خچا خچ بھرے ہوں گے، اور مہکدے مہکشوں اور ساقیوں کے دم قدم سے آباد ہوں گے۔ کیا جنت واقعی ایسی عشرت قدہ ہے؟ آئیے جنت بنانے والے اور جنت کی خبر لانے والے سے پوچھیں کہ جنت کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا استقبال کرنے والے فرشتے السلام علیکم کہہ کر ان کا استقبال کریں گے، اور اچھے رہیں کہہ کے انہیں مبارکباد دیں گے، جس پر جنتی لوگ الحمدللہ کہہ کے ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ اہل جنت ہر سانس کے ساتھ اللہ کی تسبیح سبحان اللہ اور تحمید الحمدللہ کریں گے۔ جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے۔ باہمی گفتگو کے خاتمے پر الحمدللہ رب العالمین کے پاکیزہ کلمات ادا کریں گے۔ جنتی لوگ کوئی فضول، بےہودہ، فحش، جھوٹی اور لغو بات کریں گے نہ سنیں گے۔ جنت کی حوریں اہل جنت کے لیے یقیناً سامان لذت مہیا کریں گی، لیکن یہ حوریں آوارہ مزاج، بے پردہ اور بے حیا نہیں ہوں گی، نہ ہی غیر محرموں سے آنکھیں ملانے یا لڑانے والی ہوں گی، بلکہ انتہائی شرم و حیا کی مالک، نیک سیرت و پردہ ہوں گی، جنہیں اس سے پہلے کسی انسان نے نہ چھوا نہ دیکھا ہوگا، صرف اپنے شوہروں سے پیار کرنے والی ہوں گی۔ قرآن مجید میں مذکورہ تفصیلات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جنت بلا شبہ عیش و عشرت کی جگہ ہے، لیکن اس عیش و عشرت کا تصور تقوی، نیکی، پرہیزگاری، پاکیزگی کے معیار کے ساتھ وابستہ ہے، جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن سے اس دنیا میں کیا تھا، جسے وہ اپنی تمام تر محنت اور ریاضت کے باوجود حاصل نہ کر پائے۔ یہی عباد الرحمن جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں تقوی، نیکی اور پاکیزگی کے اس معیار مطلوب تک پہنچا دیں گے جس کا حکم انہیں دنیا میں دیا گیا تھا۔ جنت کے اس ماحول کو سامنے رکھے پھر لمحہ بھر کے لیے تصور کیجئے،
کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو جنت میں داخل ہونے کے بعد حور و قصور، مأکولات اور مشروبات سے پہلے اپنے محسن اعظم ہادی عالم شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح انور کی ایک جھلک دیکھنے کی تڑپ نہ رکھتا ہوگا؟ یقیناً اربوں نہیں کھربوں نفوس قدسیہ جن میں انبیاء، صلحاء، شہداء، ابرار اور اخیار، علماء و فقہاء تک سبھی شامل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے منتظر ہوں گے۔ کون سا ایسا جنتی ہوگا جس کے دل میں شجر اسلام کی اپنے خون سے آبیاری کرنے والے عشرہ مبشرہ، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک نظر دیکھنے کا شوق فراوان نہ ہوگا؟ تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد قیامت تک دین اسلام کی خاطر اپنی جان و مال، عزت و آبرو اور گھر بار قربان کرنے والے کتنے ہی عظیم ہستیاں ہوں گی، جس سے ملاقات کرنے یا جن کی مبارک مجالس میں شریک ہونے کی خواہش اور طلب ہر مسلمان کے دل میں ہوگی۔ اور پھر ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار وہ عظیم نعمت ہوگی جس کے انتظار میں ہر مومن دیدہ و دل فراش راہ کیے ہوگا۔ بلا شبہ حور و قصور اور مأکولات و مشروبات جنت کی نعمتوں میں سے ایک ہیں، لیکن یہ نعمتیں جنت کی زندگی کا ایک جز ہے، مکمل زندگی نہیں۔ جنت کی پاکیزہ، صاف اور ستھرا ماحول اور اہل جنت کے لیے حور و قصور کے علاوہ بھی بہت سارے مشاغل اور دلچسپیاں ہوں گی جن سے ہر ایک جنتی اپنی اپنی رغبت اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق اپنے آپ کو مصروف رکھے گا۔ دین اور مذہب سے بیزار، قرآن و حدیث سے ناآشنا بیچارے دانشور کو کیا معلوم کہ جنت میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے لیے حور و قصور کے علاوہ کیا کیا نعمتیں مہیا کر رکھی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی اور دل بدل دے اور آپ کے لیے بھی باعث ثواب بنے۔ بہت شکریہ۔